السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کو ایک واقعہ بتائیں گے، واقعہ شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ خلیفہ چارم سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور کارناموں سے تاریخ اسلام کے اوراق روشن ہیں، جس سے لوگ قیامت تک ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم میری طرف سے اس مرتبے پر ہو جس مرتبے پر حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھے، مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ آپ کا نام علی، لقب حیدر و مرتضیٰ، کنیت ابو الحسن ابو تراب ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ دونوں حقیقی بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ فاطمہ بن اسد تھی۔ ماں باپ دونوں کی نسبت سے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہاشمی سرداروں کی تمام خصوصیات موجود تھی۔ چہرے مبارک پر عبادات و ریاضت کے آثار پائے جاتے تھے۔ بڑی آنکھیں اور کشادہ پیشانی پر سجدے کے نشان تھے۔ معمولی لباس اور سادہ عمامہ زیب تن فرماتے۔ آپ کی گفتگو علم و حکمت اور دانائی سے بھرپور ہوتی۔ آپ نے بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش محبت پر پرورش پائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی خاتون جنت سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلیٰ درجے کے خطیب، میدان جنگ تلوار کے دہنی اور مسجد میں زرد شب بیدار مانے جاتے تھے۔ آپ مفتی و قاضی اور علم و عرفان سے بے مثل خصوصیات کی مالک تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابو طالب کی نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ کو نمک، کھجور، دودھ، گوشت سے رغبت تھی۔ غلاموں کو آزاد کرتے اور کھیتی کی دیکھ بھال کرتے۔ اپنے دور خلافت میں آپ بازاروں کا چکر لگا کر قیمتوں کی نگرانی فرماتے، غزہ گری سے لوگوں کو منع فرماتے۔ جب نماز کا وقت آتا تو آپ کے بدن پر لرز طاری ہو جاتا اور کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، اس امانت کی ادائیگی کا وقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں پر اتارا اور اس بوجھ کو اٹھانے سے عاجز ہو گئے۔ آپ میں تقویٰ اور خشیت الہی بہت زیادہ تھی۔ ایک بار آپ ایک قبرستان میں بیٹھے تھے کہ کسی نے کہا، اے ابو الحسن، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرمایا، میں ان لوگوں کو بہت اچھا ہم نشین پاتا ہوں، یہ کسی کی بدگوئی نہیں کرتے اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ قبرستان میں تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر قبر والوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے قبر والو، بوسیدگی والو، اے وحشت و تنہائی والو، کہو کیا خبر ہے کہ کیا حال ہے؟ ہماری خبر تو یہ ہے کہ ہم تمہارے جانے کے بعد مال تقسیم کر لیے، اولادیں یتیم ہو گئی، بیویوں نے دوسرے شوہر کر لیے، یہ تو ہماری خبر ہے۔ تم بھی اپنی خبر سناؤ۔ اس وقت کمیل نامی شخص آپ کے ہمراہ تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے کمیل، اگر ان مردوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ جواب دیتے کہ بہترین سامان آخرت پرہیزگاری ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا، اے کمیل، قبر اعمال کا صندوق ہے اور موت کے وقت یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ جلیل القدر صحابی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر زرار ازدی رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف و صفات بیان کرتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے طاقتور تھے، فیصلے کی بات کہتے تھے اور انصاف کے ساتھ حکم دیتے تھے۔ علم و حکمت کے دریا ان کے اطراف سے بہتے، جو دنیا ان کی تازگی اور مدہوش تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تنہائیوں اور وحشتوں سے انس حاصل کرتے تھے، روتے بہت تھے اور فکر میں زیادہ رہتے تھے۔ ہمیشہ اہل دین کی تعظیم کرتے تھے اور مساکینوں کو اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ کبھی کوئی طاقتور اپنی طاقت کی وجہ سے ان سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی امید نہ کر سکتا تھا اور کوئی کمزور ان کے انصاف سے مایوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ سن کر سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اللہ کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ ہر معرکے پر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شجاعت و بہادری اور فدائی کاری اور کا لوہا منوایا۔
اب بدر خندق اور حنین اور خیبر میں اپنی جرأت و بہادری کے جوہر دکھائے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ہجرت کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام فرمائے ہوئے آپ نے آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے فرائض سر انجام دیے اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ آپ کو غسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ آپ عشرہ مبشرہ جیسے خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی شامل ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت و خوشخبری دے دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اہم واقعات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس عظیم ہستی نے اپنے زندگی میں بہت کارہائے نمایاں سر انجام دیے جن کو سن کے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند ایسے واقعات ذیل میں بیان کیے جا رہے ہیں کہ جو آج بھی ان کی عظمت اور عالی شان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ نمبر 1 آپ سے بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی طرف مدینہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون پیاسوں اور جانی دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کر لیا۔ اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے تاکہ دشمن یہی سمجھتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر میں موجود ہے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی۔ مزید برآں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں کی امانتیں واپس کرنے کی ذمہ داری بھی سونپی گئی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوشی اسلوبی سے سر انجام دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک مدینہ کی طرف ہجرت نہ کی ہوئی کہ جب تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ والوں کی تمام امانتیں واپس نہ کر دیں۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک مکہ کے کافروں کے لیے درمیان جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اپنا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ نمبر 2 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لڑی جانے والی تمام اسلام کی جنگوں میں اپنی بے مثال شجاعت کے عظیم الشان کارنامے رقم کیے جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹھ نہ پھیری۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا ہی اعتراف تھا کہ انہیں اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا جس کا مطلب ہے اللہ کا شیر۔ نمبر 3 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب بغاوت کے زور پکڑا تو دشمنوں نے حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ اس کے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء کی ترسیل روک دی۔ ایسے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بیٹوں کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محصور خاندان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء بھیجی۔ اس طرح غضبناک باغیوں کی خواہش سے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم فرزند اسلام کی جان کو خطرے میں ڈالا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کھانے پینے کی اشیاء بھیجی۔ اسلام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم مرتبہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ حق میں ایسی عظیم قربانیاں دی جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس طرح آپ اسلام میں انتہائی اعلیٰ مقام کے مستحق ٹھہرے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریبی تعلقات کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی اضافہ ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اور نسل کو اپنے 2 بیٹے اور 1 بیٹی حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جاری رکھنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیع علم اور عقل مندی کو بہت سراہا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو ان الفاظ میں بیان کیا: ایک منافق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرے گا اور ایک ماننے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی نفرت نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خلیفہ اسلام باغی اور دشمنوں کے ہاتھوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی دکھ و رنج کا اظہار کیا۔ جب آپ شر پسندوں نے آپ کو حکومت کی ذمہ داری قبول کرنے پر مجبور کیا تو آپ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے عام لوگوں کی رضامندی پر ایک ذمہ داری کو قبول کیا اور لوگوں نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ خلافت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام حکومت کو اسلام کے اصولوں کے عین مطابق اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی پر چلایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے پہلے ہی امت مسلمہ مختلف فرقوں میں بٹ چکی تھی۔ اس دیر مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرپور جدوجہد کی، تاہم صورتحال بگڑتی ہی گئی اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمن ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جانی دشمن نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس وقت حملہ کر دیا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور کچھ دن بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس طرح اسلام کے خلیفہ چہارم 5 سال تک خلافت کے منصب پر فائز رہنے کے بعد بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذہانت کے جوہروں اور بلند کردار کے ذریعے انسان کی آنے والی نسلوں کی رہنمائی کے لیے کبھی نہ بجھنے والا ایک عظیم مشعل روشن کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاک پیغمبر کی جان نثاری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت حاصل کر کے عشرہ مبشرہ میں شمار ہو گئے۔ تمام عالم اسلام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ادب و احترام سے یاد کیا جاتا ہے اور لوگ ان کی مثالی شخصیت سے سبق لے کر ایک کامیاب انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا واقعہ تھا یہاں تک۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔